میں ہاتھ جوڑ کر ان لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں جو بڑے بڑے کاروبار والے ہیں، بڑے بڑے بزنس والے ہیں، بڑے بڑے دھندے والے ہیں، خاص طور پر وہ ان باتوں کا دھیان دیں جب ان کے ہاں نوکر لوگ، ہیلپر لوگ، کاریگر لوگ کام کرنے جاتے ہیں، جو جس حیثیت کا ہوتا ہے، تو بہت زیادہ ان کا دھیان دیں۔ میرے محترم عزیزو، ایک ایسا واقعہ میں بتاؤں گا ابھی ایک نوجوان کا، جس کو سن کر آپ حیران ہو جائیں گے، دنگ ہو جائیں گے کہ اس نوجوان نے کتنا صبر کیا، کتنی تکلیف اٹھائی، لیکن اپنے مالک کو بتایا نہیں کہ میں اس پریشانی میں مبتلا ہوں، جبکہ یہ سچا واقعہ ہے۔ میرا لڑکا جہاں کام کرتا ہے اس وقت، اس کے ساتھ ایک نوجوان جو پہلے سے وہاں کام کرتا تھا، لیکن کبھی اپنی تکلیف کو ظاہر نہیں کیا۔ پردیس میں جانے کے بعد میرے محترم عزیزوں، کچھ لوگ تو اتنا ڈرتے ہیں اور کچھ بھولے بھی ہوتے ہیں، کچھ ڈرتے بھی ہیں کہ میں پرائی جگہ ہوں، کہیں میرا مالک مجھے مار نہ دے، کہیں مجھے بھگا نہ دے، کہیں مجھے کھانے کو نہ ملے۔ تو اس غم میں اور اس ڈر میں کبھی وہ اپنے اندر کا صبر ظاہر نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ایک بڑی پریشانی میں وہ مبتلا رہتے ہیں، اور جب تک رہتے ہیں مبتلا رہتے ہیں، اس لیے کہ شیئر کرتے نہیں، ڈر کی وجہ سے۔ مالکوں کا اتنا روب ہوتا ہے، اتنا خوف ہوتا ہے، اتنا ڈرا کے رکھتے ہیں مالک لوگ، جن کا کاروبار ہوتا ہے، جن کا بزنس ہوتا ہے، جن کی فیکٹری ہوتی ہے، ان کے نیچے کام کرنے والے اتنا ڈرتے ہیں کہ اپنے غم کو، اپنی تکلیف کو، اپنے زخم کو وہ ظاہر نہیں کرتے۔ تو ہوا یہ میرے محترم عزیزو کہ میرا لڑکا جب پہنچا وہاں پر تو پہلے سے کام کر رہا تھا، تو ایسی دوستی ہو گئی اس سے، پھر دھیرے دھیرے بات چیت ہوتی رہی۔ پھر اس نے بتایا کہ میں جو ہے ایک مرتبہ 6 مالے کی بلڈنگ پر سے میں گر گیا، 6 مالے کی بلڈنگ پر سے، جبکہ بچنے کی کوئی یہاں امید نہیں، لیکن بچانے پہ جب خدا آ جائے تو پھر پوری دنیا مل کر کسی کو مار نہیں سکتی۔ لیکن اسے چوٹ بہت آئی، اور سینے میں ایک چوٹ جو اس کو آئی تھی وہ رہ گئی تھی، اور وہ جب بھی کام کرتا تھا، چونکہ ماں باپ کا جو ہے، ماں باپ کا سہارا نہیں تھا، ماں باپ ختم ہو چکے تھے، کمانے کے لیے پردیس گیا تھا، بھائی لوگ جب تک شادی نہیں ہوئی تھی دھیان دے رہے تھے، جب شادی ہو گئی تو پھر دھیان دینا چھوڑ دیے، پھر اس کی بھی شادی ہوئی، پھر اس کا خرچ نہیں چل رہا تھا، پھر جو ہے عورت جو ہے حمل سے ہو گئی، پھر ایک بڑا خرچ، ایک بڑا بوجھ اس کے سامنے آ گیا، تو یہ نکلا اسی حالت میں کمانے کے لیے، اور یہ پریشانی اپنے اندر رکھتے ہوئے، صبر کرتے ہوئے کام کر رہا تھا، اور بڑے بڑے بوجھ اٹھا رہا تھا وہاں پر۔ تو میرے دوست سے وہ شیئر کیا کہ میں جب وزن اٹھاتا ہوں تو میرے سینے میں درد ہوتی ہے، جب میں وزن اٹھاتا ہوں تو میرے سینے میں درد ہوتی ہے۔ تو میرے بچے نے یہ کہا کہ یہ شیئر کرنا چاہیے نا آپ کو مالک کو، تو پتہ چلا کہ وہی بھولاپن اور ڈر کہ کہیں مالک مجھے بھگا نہ دے۔ کچھ لوگ کھانے پر کام کر رہے ہیں میرے محترم عزیزوں، کچھ لوگ کھانے پر کام کر رہے ہیں کہ اگر میں مالک کو کچھ زیادہ بولوں گا، بتاؤں گا اپنی تکلیف، تو پھر یہ کھانے کے بھی واندے ہو جائیں گے، اس لیے ڈر اور سہم کی وجہ سے اپنے تکلیفوں کو برداشت کر کے وہ کام کیے جا رہے ہیں۔ میرے محترم عزیزوں، میرے بچے کو برداشت نہیں ہوا، میرے بچے نے کہا اچھا ایسی بات ہے، اس نے ہمت جٹائی اور مالک کے پاس فون کیا، بولے یار یہ تو کافی دنوں سے بہت بڑی تکلیف میں چل رہا ہے، اور ایسے ایسے حالات ہیں اس کے گھر میں، بغیر ماں باپ کا یہ نوجوان ہے، اور اس کے ساتھ اس کی بیوی کے ساتھ یہ حالات ہیں، اور خود اس کے سینے میں ایک بڑی تکلیف ہے، یہ بوجھ نہیں اٹھا پاتا، جب بوجھ اٹھاتا ہے اس کے سینے میں درد اٹھ جاتا ہے، لیکن آپ سے کبھی شیئر نہیں کیا، مجھ سے شیئر کیا تو مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے کہا کہ لاؤ آپ سے میں بتا دوں، ہو سکتا ہے کوئی اچھا فیصلہ دیکھنے کو ملے۔ میرے بچے یہی سوچ رہی ہو۔ میرے محترم عزیز، جب بتایا ہے، دیکھو سارے مالک ایسے نہیں ہوتے، لیکن اتنا ڈرا دیا ہے مالکوں نے، اتنا جو ہے گھبرا گئے ہیں کام کرنے والے لوگ، جو نیچے طبقے کے ان کے نیچے جو کام کرتے ہیں، اتنا زیادہ گھبرا گئے ہیں کہ اپنی بات کھل کے شیئر نہیں کر پا رہے ہیں۔ میرے محترم عزیز و مالک کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پگھلا دیا، اور اس نے اسی دن سے کہا کہ اب یہ لڑکا بوجھ والا کام نہیں کرے گا، اب یہ ہلکا کام کرے گا، صرف وائر چھیلے گا، لگائے گا، یعنی جو بھی ہلکا کام ہے اس کمپنی کے اندر، اس بزنس کے اندر، یہ صرف ہلکا کام کرے گا، وزنی کام اس کو نہیں کرنا ہے۔ میرے محترم عزیزو، میرے بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر دے اور کامیابی دے، اور ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کی توفیق دے، تو ہمت کر کے جٹایا، کام بن گیا۔ تو میرے محترم عزیزو، ایک دردناک یہ واقعہ تھا، جبکہ اتنی تکلیفوں کے ساتھ ایک نوجوان اپنا وقت کاٹ رہا تھا، اور کسی کی ہیلپ نہیں مل رہی تھی، کوئی انسان ایسا نہیں مل رہا تھا جو اس سے اس کی سفارش کر سکے۔ تو اس طرح کا ہمیں بننا ہے، یعنی ہم ایک دوسرے کے لیے اس طرح کے بنیں، ایک دوسرے کی سپورٹ کریں، ایک دوسرے کی ریکویسٹ کریں، ایک دوسرے کی سفارش کریں، تاکہ کسی کا کام آسان ہو جائے، کسی کی مشکل آسان ہو جائے، کسی کا درد ختم ہو جائے، کسی کی چوٹ صحیح ہو جائے۔ میرے محترم عزیزو، بہت بڑی تعداد غریبوں کی اور بے سہاروں کی ٹھوکر کھا رہی ہے، جسے ہمیں ذریعہ بن کر، ہمیں سہارا بن کر ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے، اور اپنے وقت کو آگے پیچھے کر کے تھوڑا سا قربانی دے کر، تھوڑا مال کی، تھوڑا جان کی، تھوڑا وقت کی قربانی دیں گے، اس کا بدلہ، اس کی جزا ہم سب کا رب ہمیں عطا فرمائے گا۔ ہم مایوس نہ ہوں، ایک ایک
ایک ایک ذرے کا بدلہ ہمیں ملے گا۔ میرے محترم عزیزو، حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو بندہ کسی کی ایک حاجت پوری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 72 حاجتوں کو پورا کرتے ہیں۔ 2 حاجتیں دنیا میں پوری ہوتی ہیں، 72 آخرت میں پوری ہوتی ہیں۔ میرے محترم عزیزو، ایک حاجت پوری کرنے پر 72 حاجت، جبکہ اسی نے ہمیں ذریعہ بنایا، اسی نے ہمیں طاقت دی، اسی نے ہمارے دماغ میں بات ڈالی، اسی نے ہمیں بولنے کی صلاحیت دی، جو ہم اس کے مالک سے، اس کے جو ہے کاروبار کے فیکٹری کے مالک سے ہم نے جو بات کی، یہ صلاحیت اسی کی تھی۔ اس کے بعد بھی 70 سے 72 حاجتیں پوری ہو رہی ہیں۔ اب کیا چاہیے میرے محترم عزیزو؟ لائک کرو، کمنٹ کرو، سبسکرائب کرو، تاکہ آئندہ بھی اس طرح کی تڑپ، اس طرح کی فکر، اس طرح کی غم ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ اس طرح کی ویڈیو میں آئندہ بھی لا سکوں۔ میرے محترم عزیزو، آپ کا بہت بہت شکریہ تہہ دل سے۔ السلام علیکم۔